السلام علیکم۔ آج میں تارا کی زندگی کی اسٹوری کا پارٹ نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جو کہ ایک بالکل سچی کہانی ہے۔ تارا اور آگ کا دریا، یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے۔ کل جیسے پارٹ نمبر 2 کے اینڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ولیمہ سے واپس آتے ہیں تارا اور رشید اس کا میاں، تو دونوں کے دل بہت زیادہ کھٹے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف سے۔ رشید جو ہے وہ تارا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، معصوم سی، اور اس کے پیچھے مجھے کتنی ڈھیروں لوگوں کی باتوں کو سننا پڑ رہا ہے، اور کتنی ناراضگی کی نظروں سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جیسے کہ تحقیق کر رہے ہوں، بے عزتی کی، ذلت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ شاید میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ حالانکہ وہ ظلم تو تارا کی پھپھو ساس نے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں، اور تارا اپنی جگہ ڈری سہمی ہوتی ہے، کیونکہ رشید اس کو سخت نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھتا تو شاید تارا جو ہے وہ ڈری سہمی نہ ہوتی، لیکن اب اس نے ہر صورت میں اپنی زندگی یہیں پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی اپنے ماں باپ کو ذلت نہ دی جائے، اور جس حال میں بھی رہوں اسی گھر میں رہوں۔ بس پھر کیا تھا، تارا نے اپنا نصیب سمجھ کر اس کو سہ لیا تھا۔ دوسرے دن جب صبح کے ٹائم پھپھو اس کی آتی ہے، تارا کی ساس پھپھو، تو وہ بھانپ جاتی ہے کہ دونوں کے رویے ایک دوسرے کے لیے بہت خراب ہیں۔ پھر وہ بہت چالاک اور ہوشیار عورت تھی، اس وجہ سے وہ رشید کو زبردستی کہتی ہے کہ تارا کو لے جاؤ اور اس کو جو ہے جا کر گھماؤ پھراؤ، تاکہ تم دونوں جو ہے صحیح طرح سے آپس میں ٹھیک طرح سے رہو۔ اس کو اب ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹا جو ہے وہ بھی بازن ہو جائے، اور تارا جو ہے وہ بھی بازن ہو جائے، تو کہیں تارا کے ماں باپ اس کو رکھ نہ لیں، واپس اپنے گھر بلا نہ لیں، کہ کہیں یہ دیکھیں کہ بھئی ہماری بیٹی تو بہت دکھی ہے اور تکلیف میں ہے، تو اس وجہ سے وہ کہیں اس کو واپس نہ رکھ لیں۔ بس پھر ماں کے کہنے پر رشید تارا کو لے تو جاتا ہے، لیکن نہایت بد دلی کے ساتھ اس کو لے جاتا ہے۔ اس کا ذرا دل نہیں ہوتا کہ اس کو نا باہر لے کے جائے، لیکن اس کو وہ لے جاتا ہے مجبوراً، کہ چلو اب ماں کہہ رہی ہے، اس وجہ سے اس کے کہے کی بات رکھے۔ تارا کو 2-4 جگہوں پر وہ گھماتا پھراتا ہے، اور اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جانتے ہیں کہ اب گھر واپس جائیں، تو گھر واپس جب آ رہے ہوتے ہیں تو ایک اور بہت بڑا ہنگامہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ راستے میں پولیس ان کو روک لیتی ہے، اور پولیس جو ہے رشید کو کہتی ہے کہ بتاؤ بھئی یہ تم بچی جو ہے اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو، کہ تم نے اس کو اغوا کر لیا ہے شاید۔ پولیس والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے رشید نے اس بچی کو کہیں سے اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اس کی بیوی ہوگی۔ رشید بتاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میری ابھی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو ان کو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، اور رشید پر سخت غصہ بھی آتا ہے۔ بس وہ پھر دونوں کو تھانے لے جاتے ہیں اور رشید کو تھانے میں بند کر دیتے ہیں۔ وہ رشید بہت زیادہ واویلا کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، بے شک اس سے پوچھ لو۔ پھر وہ تارا سے پوچھتے ہیں، تو پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں میرا یہ شوہر ہے، لیکن پولیس والے یقین نہیں کرتے۔ ان کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کے انڈر پریشر ہے، یا پھر اس نے کوئی بچی کو دھمکی دی ہے جس کی وجہ سے وہ شوہر بتا رہی ہے۔ آخر وہ رشید سے اس کے گھر کا ایڈریس لیتے ہیں، وہاں پر ایک بندے کو بھیجتے ہیں۔ جب وہ گھر والوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ایک بچی اور ایک بوڑھا آدمی اس طرح تھانے میں بیٹھے ہیں، اور اس کو رشید کو تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ شاید وہ بچی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، تو اس کے گھر والے رشید کے فوراً بھاگے تھانے آتے ہیں، اور ساروں کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی بیوی ہے، اور حقیقی بیوی ہے، یہ بچی جو ہے اغوا کر کے نہیں لے آیا۔ تو تھانے والے بھی سخت حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ آخر رشید کے گھر والے تھانے والوں کو رشوت دے دلا کر اور مکا کر کروا کر دونوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر رشید ماں کے ساتھ خوب لڑتا ہے کہ تم نے دیکھو مجھے کتنا ذلیل کروایا، شرمندہ کروایا، آئندہ تو میں اس کو کہیں بھی کسی صورت نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، کل میری ولیمے والے دن اتنی بےعزتی ہو گئی، آج میری باہر لوگوں میں اتنی بےعزتی ہو گئی، آئندہ تو میں اس لڑکی کو کبھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ اس طرح سے رشید کے دل میں اور بھی تارا کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور تارا بھی خوب ڈر جاتی ہے۔ وہ بیچاری بچی ہے، اس کو کیا پتہ کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ اس کے دل میں سے شدید ڈر پیدا ہو جاتا ہے رشید کا، کہ پتہ نہیں آگے میرے ساتھ یہ کیسا سلوک کرے گا۔
اور وہی حساب ہوتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں گھر والوں کا سلوک بھی تارا کے ساتھ نہایت خراب ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا۔ رشید تو کسی کام کا بھی نہیں تھا، نہ وہ پڑھا لکھا تھا، نہ کوئی نوکری کرتا تھا، گھر میں ہی ایک سٹور بنایا ہوا تھا جدھر پہ وہ کام کرتا تھا، جبکہ باقی دوسرے بھائی بہت زیادہ سٹینڈرڈ والے تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان کی بیویاں بھی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھیں۔ بس پھر اسی طرح زندگی گزرتی جاتی ہے، اور آخر تارا کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹی کیا تھی؟ چاند کا ٹکڑا تھا، اور اس کے ماتھے پر ایک چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا تھا۔ سب بہت حیران ہوتے ہیں کہ وہ تو لگتا ہے جیسے ایک حور ہو بچی، اور ساتھ ہی اتنی مشہوری ہو جاتی ہے کہ بچی کے ماتھے پر تو چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ بچی جو تھی ایک ہفتے بعد ہی فوت ہو جاتی ہے۔ اب پھر کیا تھا کہ تارا، جس کو تھوڑی ایک زندگی کی امید ملی تھی کہ بچی کے سہارے اس کا ٹائم پاس ہوگا، ایک خوشی ملی تھی، وہ تو یہ دیکھ کر کے اس کی بچی فوت ہو گئی ہے، غم سے ایک پاگل ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اب پھر باقی کیا ہوا اس کا ہم آپ کو کل پارٹ نمبر 4 میں بتائیں گے کہ تارا کی زندگی کا اگلا باب کیا ہے۔